پرلس عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ 3 کے پارٹ 1 کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ساؤچی بے اور عثمان کی لڑائی دکھائی جاتی ہے۔ بحث یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ اصل حقیقت تو آگے جا کے ہوتی ہے، لیکن جو آغاز ہوتا ہے وہ ساؤچی بے اور عثمان کی لڑائی سے ہوتا ہے۔ عثمان ساؤچی بے کو کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس نشست کے لیے ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، یعنی کہ طنز کرتا ہے کہ تم بابا کی نشست حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ صرف ایک سین دکھایا جاتا ہے، پھر آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جہاں پہ پچھلی ایپیسوڈ 2 ختم ہوئی تھی، وہاں سے عثمان اور گندوز جب وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ کلکون ہوتا ہے، تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف منگول مڑے پڑے ہیں، صرف ایک منگول باقی ہے، اور وہ بھی بتانا چاہتا ہے عثمان کو کچھ، لیکن وہ بتا نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ جو ہے کلکون کی لاش بھی نظر آتی ہے جو کہ لٹکائی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس منظر سے تھوڑی دیر پہلے کی بات کریں تو جو کائی قبیلے کے حاضر خاتون کا بھائی ارسلان ہے، وہ ان سب کو مار کے جاتا ہے، اور وہ بخشو کو بھی چاقو مار دیتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا اس کو ساتھ لے گیا یا مار دیا، کیونکہ پارٹ 1 میں یہ نہیں دکھایا گیا، لیکن شو یہی کرایا جاتا ہے کہ گیاتو کا جو بیٹا ہے بخشو، اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اس طرح کوزکون کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور ارسلان اور اس کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کوزکون کی لاش لٹکی ہوتی ہے، یہ بھی ان کا ایک جال ہوتا ہے۔ عثمان جیسے ہی تلوار سے اس رسی کو کاٹتا ہے تو انہوں نے ایک جال بنایا ہوتا ہے کہ تیروں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، لیکن عثمان اس خطرے کو بھانپ لیتا ہے، اس لیے وہ تیزی سے اپنے سپاہیوں کو دھکا دیتا ہے، لیکن پھر بھی ایک تیر عثمان کی ٹانگ پہ لگ جاتا ہے۔ ارسلان جو ہے ایک چال چلتا ہے، وہ اپنے ایک ساتھی کو کہتا ہے کہ تم کونیا جاؤ گے گیاتو کے پاس، اور وہاں جا کے کہو گے کہ عثمان نے اس کے بیٹے کو اس کے سپاہیوں کو مار کے اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا ہے۔ دوسری طرف فیلاتوس جب دیکھتا ہے کہ اس کے سپاہیوں کو مار دیا گیا ہے اور جو اسلحہ ہم نے منگوایا تھا وہ بھی جو ہے لے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا، تو وہ اندازہ یہی لگاتے ہیں کہ ترک وہ اسلحہ لے کے چلے گئے ہیں۔ فیلاتوس کہتا ہے کہ ضرور کوئی قبیلے میں غدار ہے، اور دوسری طرف جو انگول قلعہ ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جو باورچی ہوتا ہے، جو اس پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا گونگا اور بہرا، اصل میں وہ کائی قبیلے کا جاسوس ہے، اس کا نام ہوتا ہے آرتین، اس کا نام ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی بیٹی ایفتیلیا، وہ بھی جاسوس ہوتی ہے، اور یہ جو خبر ہے وہ وہی پہنچاتا ہے کہ اسلحہ آ رہا ہے۔ فیلاتوس یہ بات آیا نکولا کو بتاتا ہے کہ ہمارا جو اسلحہ تھا وہ لے لیا گیا ہے، اور جو ہے کوئی نشان نہیں چھوڑا گیا، لیکن خیال یہی ہے کہ یہ ترکوں نے لیا ہے، کیونکہ ترک ہی کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ دوسری طرف جو ہے وبا سوت میں پھیل رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو آیا نکولا کی سازش، جو چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں اس سے بندے مر رہے ہوتے ہیں۔ دندار میں جو ہے وہ حکیم کو بلاتا ہے، حکیم یہ کہتے ہیں کہ یہ یقیناً مجھے طاعون کی بیماری لگ رہی ہے جو پھیل گئی ہے سوت میں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں طاعون کی بیماری سے، اور جو ہے دندار بے بھی اس بات پہ پریشان ہوتا ہے، اور یہ خبر جو ہے قبیلے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ فیلاتوس جو ہے سازش کرتا ہے کہ سوت کو آگ لگا کے وہاں مارا جائے، جہاں پہ وہ اسلحہ پڑا ہے اسی کو جو ہے دھماکے سے اڑا دیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے رات کو جگہ جگہ جو ہے بارود یا پاؤڈر ٹائپ کہہ لیں آپ پھینکتا ہے تاکہ آگ لگے، اور جو ہے سوت کے لوگ زیادہ سے زیادہ مریں اس آگ سے۔ یہ سازش ہوتی ہے آیا نکولا اور فیلاتوس کی۔ ارطغرل غازی جو ہے حاضر خاتون کو رہا کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم اب جا سکتی ہو اپنے شوہر کے پاس سوت میں، اور حاضر خاتون وہاں سے فارغ ہو کے دندار بے کے پاس آتی ہے، اور اسی ٹائم جو ہے وہ یہ لوگ فیلاتوس اور آیا نکولا سازش کر رہے ہوتے ہیں، بارود سے وہ آگ لگاتے ہیں، آگ کے دھماکے ہوتے ہیں جس سے جو ہے دندار بے اور حاضر خاتون گر بھی جاتی ہے، اور ایک دفعہ سوت ہل کے رہ جاتا ہے۔ پارٹ 1 میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ حاضر خاتون اپنے بھائی ارسلان کے ساتھ مل کے سازش کر رہی ہوتی ہے کائی قبیلے کے خلاف۔ ارسلان جو کہ دل میں ارطغرل غازی کے لیے اور کائی قبیلے کی نفرت رکھتا ہے، اور وہ جو ہے بھرپور شامل ہوتا ہے منگولوں کے ساتھ کائی قبیلے کو تباہ کرنے کی سازش میں۔ فیلاتوس کی سازش سے بہت سے لوگ مرتے ہیں دھماکے سے، بہت سے جو ہے زخمی ہوتے ہیں، زخمیوں کو سوت میں علاج ان کا جاری ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ساؤچی بے اور دندار بے یہی سوچتے ہیں کہ یقیناً فیلاتوس کی سازش ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے جب شیخ ایداب علی کا ایک
درویش آتا ہے اور وہ آ کے بتاتا ہے کہ کس نے سازش کی ہے، تو وہ آیا نکولا اور اس کی ساتھیوں کے نام بتاتے ہیں ان کے کہ ان لوگوں نے سازش کی ہے۔ یہ سن کے ساوچی بے کہتا ہے کہ میرا واپس بابا کے سامنے جانا حرام ہے، میں آج رات جاؤں گا قلعے میں اور میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ دھندار بھی اس کو منع کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کے سامنے ایسے نہیں جا سکتا جب تک میں اس جو دھماکوں کا جواب نہ دوں۔ ارسلان جو ہے اس کی کائی قبیلے میں اپنے فوجیوں کے ساتھ آمد ہوتی ہے، وہ سیدھا ارطغرل کے خیمے میں جاتا ہے۔ ارطغرل اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ خیریت سے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنی بہن کو لینے آیا ہوں اور ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ تو یہ سن کے ارطغرل کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہاں اپنے قبیلے سے ایک مرغی کا بچہ نہ دیں، تم کیا جو اپنی بہن کو لے کے جاؤ گے؟ وہ دھندار کی بیوی ہے، اس کی اجازت کے بغیر تم نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہ سن کے ارسلان کو غصہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہاں پہ خون بہے گا، وہ دھمکی دیتا ہے ارطغرل کو۔ تو تب ارطغرل پھر کہتا ہے کہ تم جو ہے جو مرضی کر لو، نہیں لے کے جا سکتے۔ اسی ٹائم جو ہے عثمان غازی کی اور گندوز کی قبیلے میں واپسی ہوتی ہے، اور یہ دیکھ کے بتایا جاتا ہے ارطغرل کو کہ عثمان صاحب واپس آ گئے ہیں۔ ارطغرل جو ہے ملنے عثمان سے باہر جاتا ہے، جانے لگتا ہے، اور ارسلان کو کہتا ہے میرا بیٹا آ گیا، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تمہارے سے میں بعد میں بات کروں گا۔ اس طرح عثمان غازی بھی جو ہے اپنے بابا کی خیمے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہی کلرس عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ 3 کے پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے یہ شارٹ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔